اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے نیا سال اور فکر آخرت۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات و سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن نعمتوں کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وقت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر وقتوں کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے رات اور دن کی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے عصر کے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے چاش کے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ، چاش کے وقت کی قسم۔ حضرات، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وقتوں کی قسم کھا کر کے ہمیں اور آپ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ میرے بندو، وقت بہت ہی قیمتی شے ہے، وقت بہت ہی قیمتی شے ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ یہ جو دنیا کے اندر تمہیں وقت ملا ہوا ہے، اس دنیا کے اندر اس ملے ہوئے وقت میں آخرت کے لیے تیاری کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ یاد رکھو کہ گزرا ہوا وقت کبھی بھی لوٹ کر کے نہیں آتا ہے، اور یہ جو وقت تمہیں دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے، یہ وقت تو تمہیں آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ جو تم یہاں پر بو گے کل قیامت کے دن ویسا ہی کاٹو گے، یہاں پر جیسا اعمال کرو گے ویسا ہی بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہ چیز ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے، جس کی انسان کوشش کرتا ہے، ہر انسان کو وہی چیز دنیا کے اندر مل جاتی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اللہ کہتا ہے انسان نے اس دنیا کے اندر جو بھی کوششیں کی ہے، ایک وقت آئے گا ان ساری چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، انسان اپنے سامنے پائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر انسان کے کیے کا اللہ رب العالمین پورا پورا بدلہ دے گا۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، وقت کو برباد نہ کریں، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان سال کے اختتام پر
نئے سال کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، ہیپی نیو ایئر اور اس انداز کے میسیجز کو لکھ کر کے شیئر کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر عام کیا جاتا ہے۔ حضرات، حالانکہ مسلمان اس بات کو بھول جاتا ہے، مسلمان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ وقت اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت کے زائل ہونے پر، نعمت کے ختم ہونے پر انسان کو خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر ہے، کہتا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ حضرات، یہ حالت ہے جو شاعر نے اپنے الفاظ میں اس حالت کو بیان کیا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ایک سال کے اختتام ہونا، اس کے اندر ہر انسان کے لیے پیغام موجود ہے کہ انسانوں، اے لوگوں، تمہاری زندگی سے، تمہاری حیات سے، تمہاری عمر سے ایک اور سال کم کر دیے گئے ہیں۔ تم پہلے کے مقابلے میں ایک اور سال اپنے قبر کے قریب ہو چکے ہو، اپنی موت کے قریب ہو چکے ہو، اپنی آخرت کے قریب ہو چکے ہو، پھر بھی تم خوف غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ ایسے ہی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وهم في غفلة معرضون، لیکن اس کے باوجود لوگ خواب غفلت کے اندر پڑھ کر کے لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو یہ لوگ اس نصیحت کو کھیلتے کودتے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسر النجوی، اللہ رب العالمین نے فرمایا حقیقت بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل خوف غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ خوف غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرات، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جیسا جیسا وقت گزرتا جاتا ہے، انسان، ہم اور آپ اپنی موت سے قریب ہوتے جاتے ہیں، ہم اور آپ اپنی آخرت سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ حضرات ذرا تصور کریں، ذرا سوچ کر کے دیکھیں، ایک سال کے اختتام پر ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں، آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، تو پھر ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں، ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ حضرات سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ یاد رکھیں کہ صرف وقت کے گزرنے پر، سال کے گزرنے پر ہم اپنی موت کے قریب نہیں پہنچ رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے قریب نہیں پہنچ رہے ہیں، بلکہ یہ دنیا بھی اب اختتام ہونے کو ہے۔ یہ دنیا بھی اپنے عمر کے اکثر و بیشتر حصے کو ختم کر چکی ہے۔ اب دنیا کے اندر بھلائی کم ہے، دنیا کے اندر صرف اور صرف شر موجود ہے، فساد موجود ہے، آفت و مصیبت موجود ہے۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی جعل الدنیا کلھا قلیل، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی عمر بہت ہی مختصر بنائی ہے، دنیا کی عمر بہت ہی مختصر ہے۔ وما بقی منہا الا قلیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عمر کی اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا ہے، جو کچھ دنیا کی عمر باقی ہے یہ بہت ہی کم باقی ہے۔ وَمَثَلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا دنیا کی جو عمر باقی ہے اس کی مثال اس تالاب کی سی ہے کہ جس کے شاف و شفاف پانی کو پی لیا گیا ہو اور اس تالاب کے اندر صرف گدلا پانی موجود ہو، خراب پانی موجود ہو۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ضرورت ہے کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم آخرت کی تیاری کریں۔
اسی بات کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت ہے، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے بارے میں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، دنیا کے واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ دنیا کے اندر جو ایام بچ گئے ہیں، جو وقت تمہیں مل رہا ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر کرو اور یاد رکھو، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا دن بدن گزرتی جا رہی ہے، دنیا دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلتن، اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہوتے ہیں، دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے والے بنو، آخرت کو چاہنے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کو چاہنے والے نہ بنو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج یہ عمل کا دن ہے، آج نیکیاں کر لینے کا دن ہے، آج اعمال کو اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر لینے کا دن ہے۔ ولا حساب، آج حساب و کتاب کا دن نہیں ہے۔ وغدن حساب ولا عمل، کل قیامت کا دن ہوگا جو صرف اور صرف حساب و کتاب کے لیے ہوگا۔ ولا عمل، اور وہاں پر کسی انسان کو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، نیکی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرات کتنی پیاری نصیحت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کتنی پیاری نصیحت ہے کہ اے لوگوں، دنیا کو چاہنے والے نہ بنو، آخرت کو چاہنے والے بنو، آخرت کی تیاری کرنے والے بنو۔ حضرات اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندو، تم اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اے میرے بندو، تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کرو، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے۔ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا احساس تک نہ ہو، اور جب اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے تو پھر تمہاری زبان پر صرف افسوس کے کلمات جاری ہو، تم یہ کہنے لگو ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ تم یہ کہنے لگو کہ کاش میں نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہوتی، ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے حقوق کے اندر کوتاہی کی، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں دنیا کے اندر مذاق اڑانے والوں میں سے رہا، میں دنیا کے اندر آخرت کو بھول کر کے میں نے دنیا کو گزار دیا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، تم یہ کہنے لگو کہ کاش کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا، میں بھی پرہیزگار لوگوں میں سے ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی فاکون من المحسنین، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ تم جب عذاب کو دیکھ لو تو کہنے لگو کہ کاش کہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں آنے کا چانس دے دیا جائے،
دنیا کے اندر ایک مرتبہ جانے کا موقع دے دیا جائے، میں دنیا کے اندر جاؤں گا، میں دنیا کے اندر جاؤں گا، نیکیاں کروں گا اور نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن حضرات اس وقت کاش بھرنے سے، اس وقت افسوس کرنے سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اس وقت افسوس کرنے سے کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرات آپ اس بات کو یاد رکھیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر واپس لوٹ کر کے نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی انسان نیکی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو حضرات ہم پھر آخرت سے غافل کیوں ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی سے دور کیوں ہیں؟ جب ہمارا اس بات پر ایمان ہے، جب ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے ہمیں ایک ایک چیز کا حساب و کتاب دینا ہے، تو ہم اس طرح خواب غفلت کے اندر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ نمازوں سے دور کیوں ہیں؟ مسجدوں سے دور کیوں ہیں؟ حضرات دنیاوی معاملات کے اندر دیکھا جائے تو دنیاوی معاملات کے اندر تو ہم بہت ہی چالاک نظر آتے ہیں، وقت سے پہلے ہی ہم بہت ساری چیزوں کی تیاریاں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو جائے، ہمیں خسارہ نہ ہو جائے۔ لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے، جب جنت کی تیاری کی بات آتی ہے، جہنم سے بچنے کی بات آتی ہے، تو ہم فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے ابھی کون سا مرنا ہے، ابھی ہمیں مر کر کے آخرت کے اندر حساب و کتاب دینا ہے، ابھی تو ہماری پوری عمر باقی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، عمر ہو جائے گی تو ہم نیک بن جائیں گے، عمر ہو جائے گی تو ہم نمازی بن جائیں گے، آخری عمر میں ہم توبہ کر لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے۔ حضرات اس انداز کی باتیں کہتے ہوئے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، سال گزرتے چلے جاتے ہیں، ہر جمعہ ہم اس انداز سے وعدے کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن آئے گا، نماز کی ادائیگی کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مکمل طور پر 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کریں گے۔ رمضان آتا ہے، رمضان کے اندر ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ رمضان میں 1 مہینہ تک ہم نماز کی ادائیگی کریں گے اور اس کے بعد کبھی بھی نماز کو ہم ترک نہیں کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں اور امیدیں لگاتے ہیں کہ اب کر لیں گے، جب عمر ڈھلے گی تو ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرات یاد رکھیے اس انداز سے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، سال گزرتے چلے جاتے ہیں، ہم اور آپ اپنی موت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنی آخرت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے صرف امیدیں لگانے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، صرف امیدیں لگانے سے، تمنائیں کرنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ حضرات ذرا تصور کر کے دیکھیں، دنیاوی زندگی کے اندر صرف امیدیں لگانے سے، صرف تمنائیں کرنے سے کیا کوئی انسان دنیاوی زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا دنیاوی زندگی کے اندر کوئی ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امیدیں لگانے سے اور تمنائیں کرنے سے انسان جب دنیاوی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے تو پھر انسان آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضرات ضرورت ہے کہ یہ جو وقت ہم کو ملا ہوا ہے اس وقت کے اندر آخرت کے لیے تیاری کریں۔ صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای المومنین افضل، یا اللہ کے رسول آپ بتائیں مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسنہم خلقا، مومنین میں وہ مومن سب سے زیادہ افضل ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔ صحابی رسول پھر سے سوال کرتے ہیں فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، یا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں مومنوں میں سب سے زیادہ چالاک مومن کون ہے، سب سے زیادہ ہوشیار مومن کون ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو مومنوں میں سب سے زیادہ چالاک وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان مراحل کے لیے تیاری کرتے ہیں۔
ایسے لوگ، ایسے مومنین بہت ہی چالاک مومنین ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہی زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے کون چالاک ہیں اور کون بیوقوف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہ لوگ عقل مند ہیں، وہ لوگ ہوشیار ہیں، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر صرف دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو بھول چکے ہیں، ایسے لوگ بیوقوف لوگ ہیں۔ اور حضرات، آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں، دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کسی کی بھی آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا 2 وادی بھی مل جائے تو ابن آدم تیسری وادی کی خواہش کرے گا، تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ مگر حضرات، جنت ایک ایسی چیز ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر انسان کی تمنائیں پوری ہوں گی، ہر انسان کی آرزوئیں پوری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے جنت کے اندر وہ چیز ہے جو تمہارا دل چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت کے اندر وہ چیز ہے، چاہو گے جس چیز کو تم چاہو گے وہی چیز جنت کے اندر تمہیں مل جائے گی۔ حضرات، آج اس کے باوجود ہم آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، جنت کی تیاری میں آج ہم مشغول نہیں ہیں۔ آج ہم ہر وہ اعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں دنیا مل جائے، ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں، جنت کی تیاری کرنے والے بنیں۔ حضرات، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف اس دنیا کے اندر کس انداز سے جیتے تھے، ان کو دنیا کی کس قدر رغبت تھی، وہ کس انداز سے آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ حضرات، ایک واقعہ ہے، خلیفہ ہشام ابن عبد الملک، خلیفہ ہشام ابن عبد الملک حج کے موسم میں، حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے آئے، اور انہی ایام میں سالم بن عبداللہ بن عمر، سالم یہ عبداللہ کے بیٹے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، سالم بن عبداللہ بن عمر یہ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خلیفہ ہشام ابن عبد الملک نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا طواف کرتے ہوئے، طواف کے دوران دیکھا کہ معمولی سا لباس پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں جوتی ہے، ہاتھ میں جوتا کو لے کر کے طواف کر رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ یہ دیکھ کر کے خلیفہ ہشام ابن عبد الملک نے سالم سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ سلی حاجہ، اے سالم، اگر دنیا کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر دنیا کے اندر تمہیں کسی چیز کی طلب ہے تو تم مجھ سے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تمہاری حاجتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سالم کا جواب سنیے، خلیفہ وقت کو کیا جواب دیتے ہیں؟ سالم کہتے ہیں انی لا استحیی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں غیر اللہ سے سوال کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کروں۔ یہ جواب سن کر کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک ہکا بکا ہو کر کے رہ جاتے ہیں، طواف مکمل کرتے ہیں، مسجد کے باہر جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں، سالم کا انتظار کرتے ہیں۔ سالم بھی اپنی عبادتیں مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی سالم باہر نکلتے ہیں، خلیفہ وقت ہشام ابن عبد الملک سالم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں الان قد خرجت من بیت اللہ فصلی حاجہ، اے سالم، اب آپ تو بیت اللہ سے، اللہ کے گھر سے باہر نکل چکے ہیں، فصلی حاجہ، آپ مجھ سے اپنی حاجت رکھیں، آپ مجھ سے اپنی حاجت رکھیں، میں آپ کی حاجت اور ضرورت کو پورا کروں گا۔ سالم کا جواب سنیے، سالم کہتے ہیں اے بادشاہ وقت، اے خلیفہ وقت، من حوائج الدنیا، آپ کس حاجتوں کی بات کر رہے ہیں؟ من حوائج الدنیا من حوائج الاخرہ، اے خلیفہ ہشام ابن عبد الملک، آپ میری کون سی حاجت کو پوری کرنا چاہتے ہیں؟ دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میری دنیاوی حاجتوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں یا پھر اخروی حاجتوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں؟ خلیفہ وقت جواب دیتے ہیں
کہ جہاں تک اخروی حاجتوں کی بات ہے تو یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تمہاری اخروی حاجتوں کو پوری نہیں کر سکتا۔ ہاں جہاں تک دنیاوی حاجتوں کی بات ہے، اگر دنیاوی حاجتیں تم میرے سامنے رکھو تو ایسی صورت میں تمہاری دنیاوی حاجتیں پوری کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ وقت نے اپنی بات مکمل کی۔ سالم نے جواب دیا، سالم نے اس کے بعد کہا کہ ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها۔ اے خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک، اس بات کو یاد رکھو، ما سألت الدنیا من یملکها، میں نے تو دنیا کا سوال اس رب سے بھی نہیں کیا ہے جس رب کا یہ دنیا ہے، میں نے اس اللہ سے بھی اس دنیا کا سوال نہیں کیا ہے جس اللہ کے اختیار میں دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُهَا، میں دنیا کا سوال اس انسان سے کیسے کر سکتا ہوں، اس سے کیسے کر سکتا ہوں کہ جس کا دنیا ہی نہیں ہے۔ حضرات یہ سالم ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں۔ حضرات دیکھیں، تواضع دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کے اندر آخرت کی کس طرح طلب تھی، یہ لوگ آخرت کی کس انداز سے تیاری کرتے تھے، دنیا سے کس قدر بے رغبت تھے۔ حضرات ضرورت ہے انہی چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مرض الموت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پاس میں بیٹھے لوگوں نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کی جدائی پر رو رہے ہیں؟ کیا اہل و عیال کو آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو رونا آ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہیں، میں دنیا کے چھوڑنے پر نہیں رو رہا ہوں، اہل و عیال کو چھوڑ کر جانے پر میں نہیں رو رہا ہوں، ولیکن ابکی، لیکن میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے ایک لمبا سفر میں جانا ہے، مجھے ایک لمبا سفر میں جانا ہے، لیکن میرے پاس زاد سفر بہت ہی مختصر ہے، میرے پاس زاد سفر بہت ہی مختصر ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرات آپ دیکھیں، وہ صحابی رسول جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کی ہیں، زندگی کے اندر مشغلہ یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد انتقال کے موقع سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لمبے سفر پر جانا ہے، مگر میرے پاس زاد سفر بہت ہی کم ہے، میرے پاس زاد سفر بہت ہی کم ہے۔ حضرات یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری صرف اور صرف اس مقصد سے کہ آخرت درست ہو جائے، آخرت سنور جائے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم بھی اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں اس مقصد سے کہ آخرت ہماری درست ہو جائے، ہماری آخرت صحیح ہو جائے، اس مقصد سے ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ حضرات یاد رکھیں، 4 دنوں کے بعد 2024 کا اختتام 4 دنوں کے بعد ہو رہا ہے۔ حضرات یہ 2024 یہ زندگی میں پھر کبھی بھی لوٹ کر کے نہیں آئے گا، لیکن حضرات یاد رکھیے 2024 کے 365 دن کہ یہ جو 365 ہمارے اوراق ہیں نامہ اعمال کی شکل میں، ایک دن آئے گا کہ 2024 کے 365 دن کے 365 اوراق ہمارے سامنے کھول دیے جائیں گے اور ہم سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ 2024 کا سال تھا، تم نے 2024 کے سال میں 365 دن زندگی تم نے گزاری تھی اور 365 اوراق ہم نے تیار کیے تھے، یہ تمہاری کتاب ہے، تم اپنی کتاب کو پڑھ لو اور خود ہی حساب و کتاب کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تم اپنے نام اعمال کو دیکھنے کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ حضرات آج 2024 میں آج جو ہم نے زندگی گزاری ہے 2024 کے 12 مہینوں کے اندر اور 12 مہینوں کے ایک ایک دن کے اندر، ایک ایک گھڑی کے اندر ہم نے بہت ساری خطائیں کی ہیں، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں۔ حضرات ہم تو بھول سکتے ہیں، ہم تو بھول سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے پروردگار کسی بھی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ دن بھی آئے گا کہ جس دن اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو جمع کرے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال سے لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ احصاہ اللہ، جن اعمال کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے۔ حضرات اعمال کر کے آج ہم بھول سکتے ہیں، لیکن پروردگار ان کو شمار کر کے رکھتا ہے۔ وَنَسُوهُ، ہم بھول جاتے ہیں مگر پروردگار نہیں بھولتا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو شمار کر کے رکھتا ہوں، میں تمہارے اعمال کو شمار کر کے رکھتا ہوں۔ یہ سال جو تم نے گزاری ہے، 2024 کا سال جو تم نے گزاری ہے، اس سال تم نے کیا اعمال کیا ہے، کون کون سا عمل کو تم نے انجام دیا ہے، ساری چیزوں کو میں شمار کر کے رکھتا ہوں۔ ثم اوفیکم ایہا، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں مجھے تمہیں بدلہ بھی دینا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ مجھے تمہیں دینا ہے۔ فمن وجد خیرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے نامہ اعمال میں خیر کو پائے وہ اللہ کا شکر بجا لائے، وہ اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جو انسان اپنے نامہ اعمال میں خیر کو نہ پائے، بھلائی کو نہ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان صرف اور صرف اپنے نفس کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ حضرات یہ سال ہم سے رخصت ہو گیا ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمیں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے اس سال یا اس سے پیچھے ہم نے جتنے بھی سال گزارے، ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو گئی، ہم پچھلی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر ہم سے کوتاہیاں زیادہ ہو رہی ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگے، ہم اللہ سے معافی مانگے۔ دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، مقصد صرف یہ ہی ہو کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں۔ 2024 کے شروع میں بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اب وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، اب وہ جنت کی تیاری نہیں کر سکتے، جہنم سے بچنے والے اعمال کو انجام نہیں دے سکتے۔ حضرات اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم دیکھو کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دیکھو کہ دنیا کے اندر تم کیا جمع کر رہے ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم یہ دیکھو کہ تم آگے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ جو زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے اس کے اندر تم آخرت کی تیاری کر لو۔ حضرات ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم آخرت کی تیاری کریں۔ حضرات ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سال کے گزر جانے پر ہم خوشی کا اظہار نہ کریں اس بات کو لے کر کے کہ ہم ایک سال اور بھی بڑے ہو گئے، ہم ایک سال اور بھی زیادہ بڑے ہو گئے، اس بات پر آپ خوشی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ انسان کی جو عمر ہوتی ہے، لمبی عمر جو انسان کو ملتی ہے، کبھی لمبی عمر انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے اور کبھی انسان کے لیے لمبی عمر زحمت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان جب لمبی عمر کے ساتھ نیک عمل کرے گا تو ایسی صورت میں اس کی عمر اس کے لیے رحمت بن جائے گی، اور ایک انسان جس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برائیوں والا عمل کر رہا ہو، اس کی زندگی اس کے لیے زحمت ہے۔ صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای الناس خیر، اللہ کے رسول
آپ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ وہ انسان نیک عمل کرتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان کہ جو لمبی عمر پائے اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ انسان برا عمل کرے۔ اس لیے حضرات یہ جو سال گزرا ہے یا گزرنے والا ہے، اس سال کے اختتام پر ہم خوشی کا اظہار نہ کریں، افسوس کا اظہار کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر پچھلے ایام میں ہم سے کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا کے اندر جئیں، صرف ایک ہی مقصد کے ساتھ جئیں کہ ہماری آخرت صحیح ہو جائے، ہم جنت کی تیاری کا مقصد لے کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔